ایم اے فائنل اردو لٹریچر، پیپر فرسٹ، اردو پروز نان فکشن کی ہم دوسری یونٹ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری یونٹ میں ٹاپک نمبر 1 انشائیہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ٹاپک نمبر 2 مقالہ، مقالے میں بھی مقالات شبلی۔ مقالات شبلی کا نام ہے اردو ادب پر سر سید کے احسانات۔ عالمانہ افکار کے مدلل اظہار کے لیے جو نثری صنف وجود میں آئی وہ مضمون یا مقالہ کہلائی۔ عالمی ادب میں اس صنف کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے۔ اردو میں اس کا آغاز سر سید کا احسان مند ہے۔ سر سید نے مختلف موضوعات و مسائل پر غور کیا اور اپنے خیالات و افکار کو ربط و تسلسل کے ساتھ عالمانہ زبان میں پیش کر دیا۔ سر سید اور ان کے رفقا حالی، محسن الملک، وقار الملک وغیرہ کے مضامین تہذیب الاخلاق میں شائع ہوتے رہے۔ یہ مضامین شعر و ادب، مذہب و سیاست اور اصلاح معاشرت سے متعلق ہوتے تھے۔ بعض مضمون نگار خاص طور پر تربیت و تعلیم کی اہمیت سے قارئین کو واقف کرانا چاہتے تھے۔ تہذیب الاخلاق کے بعد جو رسالہ ملک میں عام بیداری پیدا کرنے کا خواہش مند نظر آتا ہے اس کا نام مخزن ہے۔ سر عبدالقادر اس کے مدیر تھے۔ وہ اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن اور مسلمان قوم کو سربلند دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ تاریخ اسلام اور اسلام کی دیرینہ روایات پر انہیں فخر تھا۔ شاندار ماضی کو وہ از سر نو پیدا ہوتے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس رسالے کے مضامین اسی مقصد کے تحت انتخاب کیے جاتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی، علامہ اقبال، پنڈت کیفی، مولانا آزاد اور راشد الخیری اس دور کے دیگر مضمون نگار ہیں۔ مولانا حالی اور علامہ شبلی کے مضامین مقالات حالی اور مقالات شبلی کے ناموں سے شائع ہو کر مقبول ہوئے۔ شبلی کے بعد ان کے جانشین سید سلیمان ندوی نے مضمون نگاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ فرات اللہ بیگ اور خواجہ حسن نظامی نے بھی مضمون نگاری کی قابل قدر خدمات انجام دی۔ علامہ شبلی نعمانی نے عمر تو بہت کم پائی، صرف 57 برس کی عمر میں جہان فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے قلم نے ایسی لاجواب تصانیف وجود میں آئی کہ ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ شبلی 1857 عیسوی میں ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے عالموں مثلاً مولوی شکر اللہ، مولوی محمد فاروق چریا کوٹی سے علم حاصل کیا۔ علم کی پیاس ایسی تھی کہ علم کے گہواروں میں بار بار لے جاتی تھی۔ چنانچہ سہارنپور، لاہور، رامپور اور لکھنؤ کے سفر کیے۔ والد وکیل تھے۔ یہ علم سے فارغ ہو گئے تو ان کے حکم کی تعمیل میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ وکالت شروع بھی کی لیکن اس پیشے کے لیے وہ بنے ہی نہیں تھے۔ کچھ دنوں سرکاری ملازمت کی اور امین دیوانی کے فرائض انجام دیے، مگر یہ کام بھی طبیعت سے مناسب نہیں رکھتا تھا۔ آخرکار اس سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ حسن اتفاق کے چھوٹے بھائی سے ملنے 1882 عیسوی میں علی گڑھ آئے۔ سر سید سے نیاز حاصل ہوا۔ ان کی مردم شناس نظروں نے جوہر کامل کو پہچان لیا اور شبلی کا کالج میں فارسی کے پروفیسر کی حیثیت سے تقرر ہو گیا۔ یہاں کی علمی فضا شبلی کی تصنیفی صلاحیتوں کو بہت راس آئی۔
ان پر سر سید کے کتب خانے کے دروازے کھل گئے۔ سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ سے ملاقاتیں رہیں۔ شبلی کی تصنیفی زندگی کا یہاں آغاز ہو گیا۔ اپنی کتابوں کے لیے مواد حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے بیرونی ممالک کا سفر بھی کیا۔ سر سید کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ چھوڑ دیا۔ سید علی بلگرامی کے اصرار پر حیدرآباد گئے۔ وہاں محکمہ تعلیم کے ناظم مقرر ہوئے۔ وہاں بھی کئی کتابیں لکھیں۔ اس اثنا میں معلوم ہوا کہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کی حالت سقیم ہے۔ اس کی اصلاح کی غرض سے حیدرآباد کی ملازمت چھوڑ کر لکھنؤ چلے آئے۔ یہاں کے قدامت پسندوں نے شبلی کی پالیسی کو ناپسند کیا تو اس سے کنارہ کش ہو کر اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور اپنی جائیداد اس کے لیے وقف کر دی۔ شبلی کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ترکی کے سلطان نے انہیں تمغہ مجیدی عنایت فرمایا۔ 1914 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ شبلی نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان میں سے اہم ہیں المامون، الفاروق، سیرت النبی، علم الکلام، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر۔ المامون اور الفاروق سیرت و سوانح کا اچھا نمونہ ہے۔ سیرت النبی ان کی آخری تصنیف ہے جو وفات کے سبب ناتمام رہی۔ آخر ان کے لائق شاگرد سید سلیمان ندوی نے اسے مکمل کیا۔ شعر العجم فارسی شاعری سے متعلق ہے۔ اس کی چوتھی جلد میں اصول شعر سے بحث کی گئی ہے۔ تنقید کی تاریخ میں اس کا اہم مقام ہے۔ موازنہ انیس و دبیر شبلی کے شعری ذوق اور انیس شناسی کی عمدہ مثال ہے۔ تحقیق و تلاش شبلی کا مزاج تھا۔ انہوں نے جو کچھ لکھا بڑی چھان بین کے بعد لکھا، لیکن جو خصوصیت انہیں اس زمانے کے دوسرے مصنفوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا دلکش طرز تحریر ہے۔ شبلی اچھے شاعر بھی تھے۔ نثر میں بھی وہ شعری وسائل، خاص طور پر وہ تشبیہ و استعارہ سے کام لیتے ہیں۔ بہت غور و فکر کے بعد مترنم الفاظ و تراکیب کا انتخاب کرتے ہیں۔ شگفتگی و رعنائی کے ساتھ ان کی عبارت پرجوش بھی ہوتی ہے اور پڑھنے والے کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان کے مضامین و مکاتیب بھی ہمارے ادب کا انمول خزانہ ہیں۔ اردو نثر کی تاریخ میں یہ عہد ایسا شاندار ہے کہ بہت سے بلند پایہ مصنف اردو نثر کے ذخیرے میں بیش قیمت کتابوں کا اضافہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں شبلی کا شمار بھی کیا جاتا ہے۔